اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم حمیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور ان کی مدت مقرر ہے، اور کفر کرنے والوں کو جس بات سے ڈرایا جاتا ہے اسے وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ فرما دیں کہ ذرا یہ تو دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ حصہ داری ہے۔ میرے پاس وہ کتاب لے آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو، یا علم کے آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے، اور وہ ان کے پکارنے ہی سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور حشر کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا ان کے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور اس سے انکار کریں گے کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين۔ اور ان پر جب ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان میں سے کافر حق آ جانے کے بعد کہتے ہیں یہ تو صریحاً جادو ہے۔ ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ کیا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ اس کے جواب میں فرما دیں کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم مجھے اللہ سے چھڑا لینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہو، اور جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہ بحثیت گواہ کے کافی ہے، اور وہ بڑی بخشش والا رحم والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ آپ فرما دیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور یہ کہ مجھے ادراک ہو جائے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آپ فرما دیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو دیکھو پھر کیا ہوگا، اور بنی اسرائیل میں سے اسی کی مثل ایک گواہ گواہی دے چکا ہے جو ایمان لے آیا، اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔
اور کفر کرنے والے ایمان لانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف سبقت نہ لے جاتے، اور جب انہیں اس سے ہدایت حاصل نہ ہوئی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو قدیم بہتان ہے۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود ہے جو باعث رہنمائی اور رحمت ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی میں ہے، تاکہ ظالموں کو ڈرایا جائے اور احسان کرنے والوں کو بشارت دے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی لوگ اصحاب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی والدہ نے بڑی تکلیف سے اسے اٹھائے رکھا اور اسے جنم دینے میں بھی تکلیف برداشت کی، اور اس کے حمل اور دودھ پلانے تک 3 مہینے گزر گئے، حتیٰ کہ جب وہ پوری طرح نشو و نما پا گیا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور میں تیری رضا کے مطابق صالح عمل کروں اور میری اولاد کو اصلاح پر قائم رکھ، بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہی اصحاب جنت ہیں، یہی سچا وعدہ ہے جو انہیں دیا جاتا تھا۔ والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہا، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قیامت کے روز نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی صدیاں گزر چکی ہیں مگر کوئی زندہ نہ ہوا۔ اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں خرابی ہو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، یہ ان امتوں میں سے ہیں جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گزر چکی ہیں، بے شک وہی خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے عملوں کے مطابق درجے ہیں،
اور اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا اور ان پر زیادتی نہ ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کفر کرنے والوں کو آگ کے سامنے لا کر کہا جائے گا تم نے اپنے حصے کی پاک چیزوں کو دنیا کی زندگی ہی میں لے لیا اور اس سے خوب فائدہ اٹھا لیا، بس آج تمہیں اس کے عوض ذلت والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نافرمانیاں بھی کرتے تھے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور عاد کے قومی بھائی حضرت ہود کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں اللہ سے ڈرنے کا پیغام دیا، اور بے شک اس سے قبل بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے آئے جن کا پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تمہارے متعلق بڑے دن کے عذاب آنے کا خوف ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کے لانے کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اسے لے آؤ۔ قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ عذاب کے نازل ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف تمہیں اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہلوں کی قوم ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے بادل کی صورت میں عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش کرے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے آنے کے بارے میں تمہارا جلدی کا مطالبہ تھا، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گا، پس اگلی صبح کو ان کے خالی مکانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، مجرموں کی قوم کو ہم اسی طریقے سے سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ہم نے انہیں ایسا اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہے، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی دیے تھے، پس نہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اس عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا آنا ان کے نزدیک مذاق تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے گرد و نواح کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے پے در پے اپنی نشانیوں کو ظاہر کیا تاکہ وہ حق کی طرف راجع ہو جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔
پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب الہی کے لیے پرستش کے لائق بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے روپوش ہو گئے، اور یہ ان کا بہتان تھا جسے وہ اپنی طرف سے جھوٹ کی بنا پر بنا لیتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کچھ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تاکہ انہیں ڈرائیں۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی مصدق ہے، حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو نہ مانے تو وہ زمین میں اس کے اختیار سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہی لوگ صریحاً گمراہی میں ہیں۔ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير۔ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور ان کی تخلیق میں اسے ذرا بھی تھکن نہ ہوئی، وہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے باعث عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ پس اے محبوب آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں، غرض یہ کہ جس دن وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن کی تبلیغ ہے، پس فاسقوں کی قوم ہی ہلاک ہو کر رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکا تو ان کے اعمال کو اس نے بے فائدہ کر دیا۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔
اور جو لوگ صاحب ایمان ہو گئے اور صالح عمل کرتے رہے اور اس پر ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو مٹا دیا اور ان کے احوال کی اصلاح کر دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور بلا شبہ ایمان لانے والوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی اتباع کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ پھر جب اہل کفر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح جان سے مار لو تو جو پکڑے جائیں تو ان کو مضبوطی سے باندھ کر قید کر لو، پھر اس کے بعد احسان کی بنا پر انہیں چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو یہاں تک کہ مخالف لشکر جنگ کے ہتھیار ڈال دے، یہی حکم ہے۔ اور اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ تم میں سے بعض لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے بیٹھے تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سيهديهم ويصلح بالهم ان قریب انہیں راہ مل جائے گی اور ان کے حال کو سنوار دے گا۔ ويدخلهم الجنة عرفها لهم اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کا تعارف اس نے کروا دیا تھا۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرما دے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم۔ اور کفر کرنے والے نیست و نابود ہو جائیں اور وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اسے انہوں نے ناپسند کیا، پس اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ تو کیا انہوں نے زمین کی سیاحت نہیں کی تاکہ وہ پہلے لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور کافروں کے لیے اسی کی مثل سزائیں ہیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایمان لانے والوں کا مولا ہے اور یہ کہ کفر کرنے والوں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اہل کفر دنیاوی زندگی سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور کتنے ہی شہر اس شہر سے شان و شوکت میں بڑھ کر تھے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم۔ تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہو اس شخص کی مانند ہوگا جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہو۔
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جنت کا حال یوں ہے جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ایسی نہریں ہیں جن کے پانی کا ذائقہ بد مزہ نہیں ہوتا، اور دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کے مزے میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور شراب کی ایسی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت امیز ہیں، اور مصفہ شہد کی نہریں ہیں، اور اہل جنت کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کیا ان لوگوں کی آسودگی ہمیشہ آگ میں رہنے والوں کی مانند ہے؟ نہیں، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر علم والوں سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ اور جو لوگ ہدایت پر ہیں تو اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور انہیں تقوی عطا کر دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ پس کیا یہ لوگ قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ بلا شبہ اس کی علامات آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ جائے گی تو پھر کہاں سے انہیں نصیحت حاصل ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ پس آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کیا کریں، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کے مقامات کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ اور ایمان لانے والے کہتے ہیں کہ جہاد کے متعلق کوئی نئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور جس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دل میں نفاق کی بیماری رکھنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو، پس ان کے لیے بہتر تھا طاعۃ وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب جہاد کا قطعی حکم ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پھر تم منافقوں سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داریوں کو قطع کرو۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔
انہی لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر انہیں بہرا اور آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ پھر بے شک جو لوگ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر کر پیچھے پھر گئے، شیطان نے انہیں فریب میں مبتلا کیا اور انہیں لمبی عمر کی امید دلائی۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرتے تھے کہ بعض امور میں ان قریب ہم تمہاری بات مان لیں گے، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم۔ بس اس وقت ان کا حال کیسا ہوگا جب کہ فرشتے ان کو موت دینے کے لیے روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو اللہ کو ناپسند تھا اور اس کی رضا کو نہ چاہا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم۔ کیا منافقوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ نفاق کا مرض ان کے دلوں میں ہے کہ اللہ ان کی دلی عداوت کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیں جنہیں آپ ان کی صورتوں سے پہچان چکے ہیں، اور آپ ان کو ان کی باتوں کے اندازے سے بھی پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے ہمیں مجاہدوں اور صابروں کا پتہ چل جائے، اور ہم تمہاری خبروں کو مد نظر رکھیں گے۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور انہوں نے راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ ہرگز اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور اللہ ان کے اعمال کو اکارت دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ پس کم ہمت نہ بنو اور نہ ہی کافروں کو صلح کی طرف بلاؤ، حالانکہ تم ہی غلبہ پانے والے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے عملوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انما الحیاة الدنیا لعب
وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اگر ایمان لے آؤ اور متقی بن جاؤ تو وہ تمہارے اجر تمہیں عطا کر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے پس سب کچھ مانگ لے تو تم بخل کرنے لگو گے اور وہ تمہارے دلوں کی عداوت کو ظاہر کر دے گا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ہاں تم ہی وہ ہو جنہیں اس طرف بلایا جاتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں ایسے بھی ہیں جو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے یہ کہ تم بھی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہاری مثل نہ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إنا فتحنا لك فتحا مبينا بلا شبہ ہم نے آپ کو باکمال فتح عطا فرمائی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے باعثاب سے مقدم اور مؤخر حضرات کے گناہ معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے وينصرك الله نصرا عزيزا. اور اللہ آپ کی زبردست امداد کرنے والا ہے. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر اطمینان عطا کیا تاکہ ان کے ایمان میں ایمانی قوت سے مزید اضافہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکمت والا ہے. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تاکہ اللہ مومنین اور مومنات کو باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ ان سے ان کے عیبوں کو دور کر دے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عظیم کامیابی ہے. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اور یہ کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب میں مبتلا کر دے جو اللہ کے بارے میں بدظن ہیں. ان پر بری گردش کا وقت ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہو اور ان پر لعنت ہے، اور انہی کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بلا شبہ اے محبوب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. پس جو کوئی عہد یعنی بیعت کو توڑے تو اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا، اور جو کوئی اپنے عہد کو پورا کر دے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. عرابیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا، پس آپ ہمارے لیے معافی طلب کریں. وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. آپ فرما دیں کہ اللہ کے مقابلے میں کون کس چیز کا مالک ہے اگر وہ تمہیں نقصان دینا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکہ تمہارا یہ خیال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہرگز واپس لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں نہ آئیں گے، اور تمہارے دلوں میں یہی بات راسخ ہو چکی تھی، اور تمہارا ظن بہت ہی برا ظن تھا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم تھی. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے شعلہ انگیز آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ ہی کی ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، اور اللہ مغفرت کرنے والا بڑا ہی رحیم ہے. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ان قریب جب تم مال غنیمت لینے جاؤ گے تو پیچھے بیٹھے رہنے والے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ پیچھے آنے دیجئے. ان کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں. آپ فرما دیں کہ تمہیں ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آنا چاہیے، اسی طرح کی بات اللہ پہلے بھی کہہ چکا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ تمہیں ہم سے حسد ہے. ان کا کہنا غلط ہے، بلکہ ماں سوائے چند کے وہ اللہ کی بات کو سمجھتے ہی نہ تھے. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. عربی نسل کے پیچھے رہ جانے والے بدوؤں کو آگاہ کر دیں کہ بہت جلد تمہیں ایک جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا. تم ان سے لڑتے رہو یا وہ مسلمان ہو جائیں. بس اگر تم نے اس بات کو مان لیا تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑ لیا جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. اندھے پر جہاد میں شامل نہ ہونے کا گناہ نہیں اور نہ ہی لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ ہی مریض کا جہاد میں آنے کا کچھ حرج ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو شخص منہ پھیرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پس اللہ کو ان کے دلوں کی بات معلوم تھی، پس ان پر اطمینان نازل کر دیا گیا اور انہیں قریبی فتح عطا کر دی. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور بہت سا مال غنیمت بھی دیا جسے وہ لے لیں، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اللہ نے تم سے کثیر مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے جسے تم حاصل کر لوگے، پھر جلد ہی عطا کر دیا ہے، اور اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیا ہے تاکہ مومنوں کے لیے ہماری یہ نشانی ہو جائے اور تمہیں صراط مستقیم کی طرف قائم رکھے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور تمہیں وہ انعام دیے جو تمہارے دائرہ اختیار میں نہ تھے، لیکن اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر کفر کرنے والے تم سے جنگ کرتے تو الٹے پاؤں پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار پاتے. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. پہلے ہی سے اللہ کا یہ دستور چلا آ رہا ہے اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور وہی ہے جس نے فتح مکہ کے بعد ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روک دیے، باوجود اس کے کہ وہ تمہاری دسترس میں آ چکے تھے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانور اپنی جگہ پر پہنچنے سے رکے رہے، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جن کے متعلق معلوم نہ ہونے کی بنا پر انہیں تم شکستہ حال کر دیتے اور تمہیں ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی فتح آپ کی ہوتی، مگر اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اگر ایمان والے اور کافر الگ ہوتے تو اس وقت ہم ان سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب دے دیتے. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جب کافروں نے اپنے دل میں ہٹ درمی سے کام لیا اور وہ ہٹ درمی بھی دور جاہلیت کی تھی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکون نازل کر دیا اور انہیں تقوی کی بات پر گامزن کر دیا اور انہیں اس کا حق حاصل تھا اور وہ اس کے اہل بھی تھے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا کہ جب اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے یا بالوں کو کتراتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوگے. اس وقت خوف نہ ہوگا. پس وہ جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تو اس نے اس سے پہلے ہی تمہیں ایسی فتح عطا فرما دی جو قریب ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کی کتاب اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا چاہتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کی علامت کثرت سجود سے ظاہر ہے. ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ وہ ایک ایسے کھیت کی مانند ہیں جس نے اپنی کومپل کو نکالا، پھر اسے قوت کے ساتھ بڑھایا، پھر وہ اپنے تنے کے بل کھڑا ہو گیا. اس کی خوشنمائی کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے تاکہ کافروں کو اس سے غصہ آئے. ان میں سے ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے مقدم ہونے کی کوشش نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا علم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور نہ آپ سے زور سے بات کیا کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند لہجے میں باتیں کرتے ہو. اس طرح کرنے سے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آواز کے لہجے کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان کی اکثریت ناسمجھ ہے۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر وہ آپ کے خود بخود باہر تشریف لانے تک صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی قوم کو بے خبری میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر بہت سے کاموں میں تمہاری بات کو مان لیا کریں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو دلکش بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اور یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے اور اللہ علیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں جھگڑ پڑیں تو دونوں کے مابین صلح کرا دیں، پھر اگر ان میں سے کوئی دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے، پھر اگر وہ واپس لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے مطابق صلح کروا دو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ بلا شبہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، شاید کہ وہ ان مذاق کرنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ برے القاب سے دوسروں کو پکارو۔ صاحب ایمان ہو کر فاسق کہلانا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بدگمانیوں کی کثرت سے اپنے دامن کو بچایا کرو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور نہ کسی کی برائیاں تلاش کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم تو اس سے کراہت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف نسلیں اور مختلف قبائل بنا دیا ہے تاکہ تم آپس میں پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے، بے شک اللہ علیم ہے، خبیر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرمائیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم سلامتی میں آ گئے، کیونکہ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ ذرا بار بھی تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ بلا شبہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، وہی لوگ صادق ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بكل شیء علیم۔ آپ فرما دیں کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو، اور اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے محبوب کہ وہ مسلمان ہونے کا احسان جتلاتے ہیں، آپ فرمائیے کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت عطا فرما دی ہے اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، قرآن مجید کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا، تو کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمارا دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا بعید از عقل ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ ان کے جسموں کو جتنا زمین کھا کر کم کر دیتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر
مريج بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، حق آ جانے کے باوجود وہ ایک معمہ میں مبتلا ہیں۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج کیا وہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور اسے مزین کیا اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو کھڑا کر دیا اور اس میں ہر قسم کی نباتات کا جوڑا اگایا۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ہر رجوع کرنے والے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد اور ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا جو بابرکت ہے، پھر ہم نے اس سے باغ اگائے اور کھیتیوں کا اناج بھی اگایا۔ والنخل باسقات لها طلع نضيد اور کھجور کے پرش کو درخت بھی اگائے جن کے خوشے گنجان ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اور ہم نے اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح قبر سے انہیں نکالا جائے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون وإخوان لوط اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد اور اصحاب ایکا اور قوم تبع، غرض یہ کہ ان تمام نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پس میرے عذاب کے وعدہ کا ان پر اطلاق ہو گیا۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد تو کیا ہم پہلی مرتبہ کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ نئی تخلیق کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے نفس میں اٹھنے والے وسوسوں کو، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ جب انسان کوئی فعل کرتا ہے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں جو اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوتے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا کہ ایک لکھنے والا نگران اس کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی، یہی وہ وقت تھا جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اور ہر شخص ہمارے پاس اسی طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، پس ہم نے تیری نظروں سے حجاب اٹھا دیا ہے، سو آج تیری نظر بہت تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا کہ تیرا اعمال نامہ میرے پاس موجود ہے۔ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ حکم ہوگا کہ تمام سرکش ناشکروں کو جہنم میں ڈال دو، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ جو بلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا۔ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ جس نے اللہ کے ساتھ کئی دوسرے معبود بنائے ہوئے تھے، پس اسے شدید عذاب میں مبتلا کر دو۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ
بعيد اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد اللہ فرمائے گا کہ میری بارگاہ میں جھگڑا نہ کرو، میں تو پہلے ہی تمہیں وعید سے باخبر کر چکا ہوں۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ہمارے ہاں بات میں تبدیلی نہیں ہوتی اور میں اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کہ مجھ میں مزید کی گنجائش ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور جنت کو اہل تقوی کے نزدیک کر دیا جائے گا جو بالکل دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ ان تمام کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور گناہوں سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب جس نے بن دیکھے رحمان کی خشیت رکھی اور اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وہاں ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہے، بلکہ ہمارے پاس مزید بھی موجود ہے۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھیں، وہ شہروں میں سرگرداں رہے، کیا انہیں پناہ کی جگہ حاصل ہوئی؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بے شک اس میں دل رکھنے والوں کے لیے نصیحت کا سبق ہے یا جو توجہ سے بات سنتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکن تک محسوس نہ ہوئی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بس آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کریں اور سجود یعنی نمازوں کے بعد بھی تسبیح کریں۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب اور سنو جس دن پکارنے والا قریبی مقام سے پکارے گا۔ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج جس دن سب لوگ گرج کی آواز سنیں گے، وہی دن قبروں سے باہر آنے کا ہوگا۔ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير جس دن زمین شک ہو جائے گی، اس سے نکلنے والے سرعت سے نکلیں گے، یہی حشر کا دن ہے جو ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ہم ان کی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ ان پر سختی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ ہر اس شخص کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں جس میں میری وعید کا خوف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاريات ذروا اور طوفانی ہواؤں کی قسم، فالحاملات وقرا پھر بادل لانے والی ہواؤں کی قسم، فالجاريات يسرا
پھر خرامہ چلنے والوں کی قسم، فالمقسمات امرا پھر حکم تقسیم کرنے والوں کی قسم، انما توعدون لصادق بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ حقیقت ہے، وان الدین لواقع اور بے شک انصاف واقع ہوگا، والسماء ذات الحبك اور راستوں والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف بے شک تم مختلف اقوال میں مبتلا ہو، یؤفک عنہ من افک قرآن کے فیضان سے وہی محروم رہا جس کا محروم رہنا مقدر میں تھا، قتل الخراصون کیا سرائیاں کرنے والے مارے جائیں، الذین هم فی غمرة ساہون وہی غفلت میں محو خواب ہیں، یسألون ایان یوم الدین سوال کرتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، یوم هم علی النار یفتنون یہ وہی دن ہوگا جب انہیں آگ میں تپایا جائے گا، ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون اب فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہارا تقاضا جلدی کا تھا، ان المتقین فی جنات وعیون بے شک اہل تقوی جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین اپنے رب سے ملنے والے انعاموں کو حاصل کر رہے ہوں گے، بلا شبہ وہ اس سے قبل دنیا میں نیکوکار تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون اور رات کے پچھلے پہر میں استغفار کیا کرتے تھے، وفی اموالهم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق شامل تھا، وفی الارض آیات للموقنین اور اہل یقین کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون اور تم خود اپنے وجود میں ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے ہو، وفی السماء رزقکم وما توعدون اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بلا شبہ یہ قرآن حق ہے، یہ آپ کے گفتگو کرنے کی مثل ہے، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اے محبوب کیا آپ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی روایت پہنچی ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، جواباً آپ نے بھی سلام کہا، یہ لوگ جانے پہچانے ہیں، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین پھر اپنے گھر والوں کے پاس گئے، پس بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے، فقربه الیہم قال الا تأکلون پھر اسے ان کے قریب رکھ دیا، کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو، فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم پھر اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کھائیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم بچے کی بشارت دی، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پھر ان کی بیوی تیزی سے باتیں کرتی ہوئی آئیں اور اپنے چہرے کو لپیٹ لیا اور کہنے لگیں کہ میں تو بانج قسم کی بوڑھی عورت ہوں، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فرشتوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ہاں لڑکا ہونے ہی کے لیے فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم ہے، علیم ہے۔